السلام علیکم، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جس بڑی جنگ کے خطرات کا اظہار کیا جا رہا تھا، شاید یہ اس کا نقطہ آغاز ہے۔ رات گئے ایک بڑی کارروائی میں اسرائیل نے بیروت میں ایک سیف بنکر کو نشانہ بنایا، جس میں الصبح اطلاعات آئیں کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور ان کی صاحبزادی زینب اس حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ لیکن ابتدا میں قیاس آرائیوں کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے عرب میڈیا نے حزب اللہ کے ذرائع سے یہ تصدیق کر دی کہ حزب اللہ کے سربراہ شہید ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے 31 جولائی 2024 کو ایران میں موجود حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کر چکا۔ اس کے علاوہ اس دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی بھی ایک طیارہ حادثے میں پراسرار طور پر ہلاکت ہوئی، جس پر ایران نے سرکاری سطح پر موقف ظاہر کیا کہ طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا، لیکن قیاس آرائیاں ضرور کی جاتی رہیں۔ اس ایئر کریش کے پیچھے بھی اسرائیل کسی نہ کسی طور پر موجود ہے۔ شہید ہونے والے حزب اللہ رہنما اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی علامت سمجھے جاتے تھے۔ وہ 1992 سے حزب اللہ کے سربراہ تھے، جو اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کرتی رہی۔ حزب اللہ پر لیبنان کے شیعہ تنظیم اور ایران کی پشت پناہی کے بھی الزامات گاہے بگاہے لگتے رہتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کی ایک اہم مخالف کے طور پر ابھری۔ انہوں نے اسرائیلی افواج کے خلاف چھوٹے پیمانے پر جنگ کی پالیسی اپنائی، اور ان کی یہ مزاحمتی تحریک سن 2000 میں 22 سال بعد جنوبی لیبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا اہم سبب بنی۔ ناظرین، حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اس وقت باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تھی، جب حزب اللہ نے 8 اسرائیلی فوجی ہلاک کیے اور 2 کو اغوا کر لیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر شام میں بھی حکومت مخالف باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی۔ حسن نصر اللہ کی ہلاکت، اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد گزشتہ 1 سال میں مڈل ایسٹ میں دوسری بڑی فوجی کارروائی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب اسماعیل ہنیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تو وہ ایران میں سرکاری مہمان کے طور پر موجود تھے اور ایک محفوظ تصور کی جانے والی پناہ گاہ میں تھے۔ آج بھی حزب اللہ کے سربراہ کو جب نشانہ بنایا گیا تو وہ بیروت میں محفوظ سمجھے جانے والی پناہ گاہ میں تھے، لیکن دونوں جگہوں پر اسرائیل نے کامیاب فوجی کارروائی میں دونوں قائدین کو شہید کیا، جو کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا ان ممالک میں اہم سربراہان کی سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہے، یا سیکیورٹی میں کوئی لیپس ہیں، یا اندر سے کوئی اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ یہ 3 بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ناظرین، حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ عرب دنیا پچھلے 1 سال کے دوران فلسطین کے معاملے میں بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور پوری مسلم دنیا نشتم گفتم برخاستم کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ پوری مشرق وسطیٰ کو اور پھر نتیجتاً پوری دنیا کو کسی بڑی جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید محمد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور جلال الفرا صاحب ترجمان غزہ ہیں، سینئر صحافی رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جلال الفرا صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج بڑا ایک اہم معاملہ، ایک اسرائیل کے خلاف مزاحمت سمجھے جانے والے حسن نصر اللہ، اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ، کیا اب یہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں سے بات نکل کر اسرائیل لیبنان جنگ کی طرف معاملہ چلا گیا؟ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ان الفاظوں سے شروع کروں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، موت برحق ہے۔ اور بے شک یہ جو اسرائیل نے کیا ہے حزب اللہ کے لیڈر جناب حسن نصر اللہ صاحب کے ساتھ ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی ناکامی غزہ کے اندر ہے۔ کچھ باتیں میں کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نشر کریں گے یا نہیں ہے، بہرحال میں کہوں گا۔ دیکھیں، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس اور ان کے ساتھ جو مغربی ممالک کا جو انٹیلیجنس ساتھ دے رہے، اگر وہ اتنا تیز ہے اور اتنا ماشاءاللہ کامیاب ہے، تو 1 سال سے غزہ کے اندر ان کی جو قیدی ہے جو حماس کی قبضہ میں، ان کو بازیاب کرانے میں ناکام ابھی تک
ناکام ہے. بالکل. تو مجھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے جو اسرائیل حسن نصر اللہ صاحب تک پہنچ سکی. یہ سوال ہر کوئی کرتا ہے اس وقت کہ کیا حزب اللہ کے اندر کوئی لوگ ہے جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اس وقت کہ حسن نصر اللہ صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے حزب اللہ کے لیے, حزب اللہ کی جنگجو کے لیے اور حماس کے لیے بھی. تو ان کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ ایک لیڈر ہے ان کے لیے, ایک بڑا استاد ہے, مرشد ہے, ایک بڑا قائد ہے. تو یقیناً ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس وقت وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں حزب اللہ سے کہ ان کا رد عمل سخت ہو, کیونکہ حماس اور حزب اللہ کے بیچ میں ہم موازنہ نہیں کر سکتا. اگر حماس کا رد عمل اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت پر ان کے رد عمل سخت نہیں تھا, جس طرح میں نے کئی پروگرام پاکستان کی میڈیا اور انڈین میڈیا میں نے ذکر بھی کیا جی, کہ اگر حماس کا رد عمل سخت نہیں تھا تو اس سے پہلے میں نے یہی کہا کہ حماس کا رد عمل سخت نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ حماس 1 سال سے اسرائیل سے اور مغربی طاقتوں سے اکیلا لڑ رہا ہے, بند بکس کے اندر ہے, کیونکہ غزہ ایک بند بکس ہے اور حماس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے, اتنا طاقت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ان کے بس میں اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت پر کوئی ان کا سخت رد عمل ہو. لیکن حزب اللہ کے پاس وسائل بہت ہے. ہم حزب اللہ کو بڑے قریب سے جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے حزب اللہ کی طاقت کتنی ہے اور حزب اللہ کا وسائل کتنے ہیں. وہ اگر چاہے حزب اللہ تو وہ اسرائیل کو اچھی خاصی نقصان دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم, بہت اہم پوائنٹ آپ نے جلال صاحب یہ اٹھایا ہے. میں سید محمد علی صاحب کی جانب میں اسرائیل کے ایران کے اندر کارروائی, شام میں کارروائی, لبنان میں اب کارروائی, بڑے ٹارگٹ جو ہے ان پر اٹیک تھا. تو سید محمد علی صاحب, کیا پھر یہ پورے مشرق وسطیٰ کو اب ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے؟ اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس جنگ کی 4 جہتیں ہیں, 4 ڈائمنشنز ہیں. جی, ایک جہت جو ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, ایک جہت جو ہے وہ اس کی روایتی جنگ کی ہے جس کا اسرائیل آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بمباری کے ذریعے سے مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن اس کی 3 اور جہتیں بھی ہیں. دوسری جہت جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس وارفیئر ہے. تیسری جو اس کی جنگ ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہے. اور چوتھی جنگ جو ہے وہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حماس کے ابھی ہمارے ساتھی نے بات کی, میں سمجھتا ہوں جو انفارمیشن کی ڈومین میں رائے سازی کی بات ہے, اس میں جس طرح حماس نے کامیابی دنیا کی رائے کو اپنی ہمدردی میں بدلنے میں حاصل کی ہے, وہ شاید حزب اللہ نے بھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا. اور شاید حزب اللہ کے پاس بھی یہ صلاحیت شاید نہیں ہے کہ حماس کو دنیا کی جتنی ہمدردی ملی ہے شاید حزب اللہ کو نہیں ملی ہے ابھی تک. دوسرا محاذ جو ہے, میں نے بڑا امپورٹنٹ حوالہ دیا, وہ ہے انٹیلیجنس وارفیئر کا. اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے اس محاذ پہ اسرائیل کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. جس انداز میں حسن روحانی صاحب کو شہید کیا گیا, جس انداز میں جو ہے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا, جس انداز میں ایون حسن نصر اللہ بھی شہید ہوئے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو اپنے تمام دشمنوں کی قیادت کی, روزانہ کی, نقل و حمل کی مکمل انفارمیشن موجود ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس میں ایران, حوثی اور حزب اللہ جو ہے میرے خیال میں یہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. اور چوتھا محاذ روایتی جنگ کا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ روایتی ہتھیاروں کا ہے. جدید ترین ان کے جو لڑاکا جہاز روزانہ بمباری کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, اس کو ایڈوانٹیج ہے. اور حزب اللہ کوئی ریاست, کوئی اس کی ایئر فورس نہیں ہے کہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا یا ایئر فورس ہوگی جو جا کے جہازوں کو گرائے گی اور اس کا مقابلہ کرے گی. ہاں, ان کی جو اسٹرینتھ ہے, ان کی جو قوت اور تجربہ اور اہلیت ہے وہ گوریلا جنگ کی ہے,
جس کو انہوں نے 42 سال میں ماسٹر کیا ہے. ہمیشہ 1982 میں 2006 میں انہوں نے گوریلا جنگ کے ذریعے سے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنی حکمت عملی کے تحت ویٹ کر رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی اسرائیل کے کمانڈر ان چیف نے 2 دن پہلے اپنے کمانڈرز کو بریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ زمینی آپریشن کی تیاری کریں. تو جب زمینی آپریشن اسرائیلی افواج شروع کرتی ہیں اور اگر وہ لبنان کی سرحد عبور کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر حزب اللہ کی پوری قوت کا سامنا کرنا پڑے گا. گوریلا جنگ کے انداز میں یہ فیصلہ کن جنگ نہیں ہوگی, ہائی پروفائل ہائی انٹینسٹی جنگ نہیں ہوگی, یہ لو پروفائل طویل اور صبر آزما جنگ ہوگی, لیکن غیر روایتی جنگ ہوگی, اے سیمیٹریکل وارفیئر ہوگی. جس کی 2 مثالیں ویتنام اور افغانستان میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ویتنام کوئی 10-12 سال چلتی رہی اور افغانستان تقریباً 20 سال چلتی رہی. اچھا, لیکن اس میں یہ غیر روایتی جنگ, لیکن جنگ بہرحال خطے میں پھیل رہی ہے. تو جلال الفرا صاحب کیا متحمل ہو سکتے ہیں کہ باقی عرب دنیا, تو ہم اب تو کہہ کے بھی تھک جاتے ہیں کہ عرب دنیا نے باقی نے صرف خاموش تماشائی سے آگے کا رول رکھا ہی نہیں ہے. تو یہ اگر جنگ پھیل رہی ہے تو آج 1 ہے, کل 2, پر کل کسی اور کے سرحدوں تک یہ پھیلے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کسی طرح بھی کوئی بھی اس میں معاملات میں آگے نہیں بڑھے گا اور یہ جنگ پھیلتی جائے گی؟ سر مجھے یہ بتائیے, میں ابھی آپ کے پاس جو میں حاضر ہوں آپ کے پروگرام میں, آج 9واں پروگرام ہے جس میں پاکستان کے مطلب میڈیا مختلف چینلز میں, اور آپ لوگ ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے کہ جنگ پھیلنے کے سر خطہ کے اندر ممالک کون سی ہیں؟ ایک تو مصر ہے, جوردن ہے, سیریا ہے اور لبنان ہے, بس. اور یہ فلسطین, غزہ, اور کون سا ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو بڑا پکچر کلیئر کر کے بتا رہا ہوں. مصر کبھی بھی نہیں کرے گی جنگ, نمبر 1. جوردن کبھی بھی نہیں کرے گا جنگ. ایگزیکٹلی. سیریا بالکل اپنا آپ کو پکچر سے غائب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لبنان اور اسرائیل, غزہ, لبنان, اسرائیل, غزہ, اسی کے اندر رہے گی کہانی, آگے نہیں جائے گی. اب جنگ پھیلنے کی جو بات آپ فرما رہے ہیں, پھیلے گی بس جس طرح چل رہا ہے نا اس وقت لبنان اور غزہ, بس یہاں تک ہے, آگے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم بھی عربوں کو جانتے ہیں سر, ہم نے عربوں کو, مجھ سے زیادہ, ہم سے زیادہ عربوں کو کوئی نہیں جانتا. جن عربوں کو کے اندر احساس, اور معاف کرنا, I'm sorry, ہو سکتا آپ بھی میری بات نشر کریں نہ بھی کریں, آپ کی ساری باتیں نشر, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے عربوں میں بطور غزہ کا ترجمان ہے, بطور میں شہداء کا وارث ہوں, جس کے خاندان کے اندر 177 لوگ شہید ہوئے. میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں سر, ٹھیک ہے. آج میں عرب کی باتیں, خطہ کی باتیں, ہر کوئی مجھ سے یہ خطہ میں, ہمارے عربوں میں تو ضمیر, اہمیت, ان کے اندر احساس مر چکا ہے جناب. ان کے سامنے, ہمارے عربوں کے سامنے, ہمارے بچوں کو 3 ٹکڑوں میں نکالا گیا ہے ملبہ کے نیچے سے. ہمارے عربوں کے سامنے فلسطینیوں کے خون روڈوں میں, گلیوں میں, کتے اور بلے بیعت بمعاف, کتے اور بلیاں ان کو کھا رہے ہیں. ہمارے عربوں کا سامنے فلسطینی بچے بھوک پیاسے ہیں. ہمارے عربوں کا سامنے مساجد کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے عربوں کا سامنے اسرائیل نے دوسرا ہولوکوسٹ کیے غزہ کے اندر ہے. کیا کیا عربوں نے؟ کیا سمجھتے کہ عرب یا کوئی بھی حسن نصر اللہ صاحب کی خاطر یا کیا نام ہے شہید اسماعیل ہنیہ صاحب کے لیے کچھ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا سر. آپ لوگ اس سوچ سے نکل آئے کہ خطہ کے اندر بہت بڑی جنگ ہوگی, وہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا سر. میرے آج سپتمبر 2024 آج کی ڈیٹ آپ لکھ لیں, بس یہی اسی علاقہ کے اندر رہے گا قصہ, لبنان, غزہ, آگے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو وہاں کے حکمران ہیں وہ قابو میں ہے سر, وہ قابو میں ہے. وہ کس کی قابو میں ہے آپ بھی جانتے ہیں, آپ کا مہمان بھی جانتا ہے, اور آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ایک بڑا ہے, اور سب سے طاقتور اس وقت جو ہے وہ امریکہ ہے. سید محمد علی صاحب, امریکہ ہی اس کو روک سکتا ہے اسرائیل کو, اور وہ نہیں روک رہا ہے. ابھی بھی موجودہ کیمپین دونوں آنے والے صدور کا کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ شے ملتی رہی ہے. تو جہاں عرب
کنٹریز پر ہمیشہ آپ بھی ہم بھی مل کے تنقید کرتے رہے ہیں. جلال صاحب تو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں, وہیں امریکہ, عالمی طاقتیں, سلامتی کونسل وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کر رہے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہی پھر مقدر ہے. ابھی جو ہمارے فلسطینی بھائی اور دوست جلال صاحب نے جو بڑی حقیقت پسندانہ اور تکلیف دہ بات کی, میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور صرف 2 ثبوت رکھوں گا آپ کے ناظرین کے سامنے ان کی باتوں کے دلالت میں. پاکستان کے وزیر اعظم کے بعد جب اسرائیل کے بنجمن نتن یاہو صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جب خطاب کیا تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جی. تو انہوں نے 2 نقشے دکھائے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے. بالکل. ایک نقشہ دکھایا کہ جناب اس خطے میں امن کے جو دشمن ہیں وہ ایران, شام اور لبنان ہیں, اور اسرائیل کے جو دوست ہیں وہ بھارت, عرب ممالک اور یورپ اور امریکہ ہیں. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے. جی ہاں. اور آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں. جناب حقیقت یہ ہے کہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اور جو I2U2 کا اسٹریٹجک ایجنڈا ہے اس میں بھارت, مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک, اسرائیل, یونان کے ذریعے سے یورپ کو منسلک کرنا ہے ایک اسٹریٹجک کوریڈور میں جس کے ذریعے سے BRI اور CPEC کو چیلنج کیا جائے گا. یہ ہے نیا خطہ جس کو اسرائیل, جس کے لیے ابھی یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اور ہم خوش فہمی میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے اسرائیل کی کوئی مخالفت کی جائے گی. آخری بات, امریکہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے گا, یہ غیر حقیقت پسندانہ بات اس لیے ہے کہ اس امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, اکتوبر 2022 کی جاری کردہ, آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. اس کے مطابق اسرائیل کا دفاع امریکی قومی سلامتی کا ایک ہدف ہے. بالکل. آخری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 200-300 میزائل اور ڈرون ایران نے جب مارے تھے اسرائیل پہ پچھلی دفعہ, تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امریکی فضائیہ نے عرب ممالک کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ان ڈرونز اور میزائلز کو فضا میں تباہ کیا تھا اسرائیل کے دفاع میں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ اس حکمت عملی کا ثبوت ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پہلی لائن آف ڈیفنس ہے. اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے گا اور اس پہ پابندیاں لگائے گا, او بھائی وہ جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف وہ دے کون رہا ہے اسرائیل کو؟ وہ تو ان ہتھیاروں کی سپلائی پہ پابندی نہیں لگا سکتا. جس دن لبنان کے خلاف بمباری شروع ہوئی ہے 2 دن پہلے امریکہ نے $8.7 ارب کی نئی دفاعی امداد کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے, اور دوسری جانب وہ جنگ بندی پہ بھی زور دے رہے ہیں. تو جناب یہ ہے حقیقت کے تکلیف دہ لیکن جامعہ رخ. بالکل, اور یہی کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھی خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے, چاہے وہ عرب ممالک ہوں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل. بہت شکریہ جلال الفراز صاحب آپ کا بھی, سید محمد علی صاحب آپ کا بھی. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پر کچھ مزید بات ہوگی ملک کی سیاسی معاملات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. کہاوت ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے, اور ریاست کے معاملات میں ان 12 آنوں کی قدر جاننے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے نقصان اس قدر شدید ہوتا ہے. خبر یہ ہے کہ ہر صورت راولپنڈی احتجاج کی کال دینے اور دن بھر کارکنان اور پولیس میں تصادم کے بعد علی امین گنڈا پور نے اٹک سے ہی واپسی کا اعلان کر دیا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ کارکنان نے واپسی کی کال ماننے سے انکار کرتے ہوئے قیادت نامنظور کی شدید نعرے بازی کی. پنجاب میں علی امین گنڈا پور کی تیسری چڑھائی کی کال کے دوران وہی روایتی مناظر تھے. احتجاج سے خائف پنجاب حکومت نے اجازت نہیں دی یا اجازت دے کر راستے بند کیے. شہریوں کی زندگی اجیرن ہوئی. ایک طرف سے ریاستی مشینری احتجاج کو چلنے میں جتی رہی تو دوسری طرف سرکاری مشینری احتجاج کی راہ کی رکاوٹیں ہٹانے میں مگن رہی. پولیس آنسو گیس کی شیلنگ کرتی رہی اور مظاہرین پورا دن پتھراؤ کرتے رہے, اور اس آنکھ مچولی کا حاصل نکلا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. یہ مناظر دیکھ کر جمہوریت از خود حیران ہوگی کہ احتجاج روکنا کہاں کی جمہوریت ہے, اور احتجاج از خود
شرمسار ہوگا کہ احتجاج کی کیا روش ہے۔ ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی اور بدامنی کے شکار ہو، جہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئیں، امن کا مطالبہ کریں، جہاں اے روز جوان اور افسران جانوں کے نذرانے دیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ یہی دھن سوار ہو کہ احتجاج کے نام پر دوسرے صوبے کو فتح کرنا ہے اور اس کے لیے تمام وسائل جھونکنے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ قسط اب ہر ہفتے دہرائی ہے۔ کیا یہ جچتا ہے؟ کیا صوبے کا وزیر اعلیٰ احتجاج کا معاملہ اپنی سیاسی تنظیم کے حوالے کر کے خود کو گورننس کے لیے وقف نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے کہ کیا صوبہ ایسی گورننس کا متحمل ہو سکتا ہے جب حساسیت بھی دوہری ہو؟ اور سب سے اہم، کیا احتجاج اپنے اپنے مقام پر نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہر بار پنجاب کو تختہ مشق بنانا کیا صوبائیت پھیلانے کی کوئی گھناؤنی سازش تو نہیں؟ اور کیا پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج سے اس قدر خائف ہے کہ وزراء کی فوج پورا دن سکرینوں پر بیٹھ کر مردم شماری کرتی رہی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے رہنما ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا۔ قریشی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ ہر ویکنڈ جو ہے وہ آپ نے سرکاری مشینری آپ پر الزام ہوتا ہے، لاؤ لشکر ہوتا ہے، خیبر پختونخوا سے پنجاب کے مختلف شہروں میں، پچھلی بار لاہور، اب کی بار پنڈی، یہ کو پنجاب فتح کرنے کا جنون کیوں سوار ہو گیا آپ کی جماعت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ میں نہیں سمجھتا آپ کا یہ تجزیہ میں مناسب سمجھوں گا کہ پنجاب فتح کرنا یا کسی اور صوبے کو فتح کرنا، پاکستان کے سارے صوبے، سارے شہر ہم سب پاکستانیوں کے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم میں سے ہمارے علاوہ ہر شخص کو اجازت دیتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی غیر قانونی لیگل کام ہو، آپ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے۔ سوال تو آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ پنجاب کی یہ جو سرکاری مشینری ہے، اس کا یہ بھونڈا بدترین استعمال پنجاب کے لوگوں پہ، پاکستان کے لوگوں پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا حکومتیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنتی ہیں یا حکومتیں ان سرکاری مشینری کا استعمال اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کرتی ہیں؟ سر وہ تو آپ پر الزام ہو رہا ہے کہ آپ سرکاری مشینری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ سرکاری پروٹوکول میں چلنے والے فائر بریگیڈ بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کرینیں بھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایمبولینسز بھی آ رہے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری وسائل تو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حق ہے وہ پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے؟ کراچی میں کیوں احتجاج آپ لوگ نہیں کر رہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی گورنر ہاؤس مطلب وہاں پہ بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں، یہ رخ کیوں پنجاب ہے؟ ہم نے سوابی میں جلسہ پہلے کیا، ہم نے بھی کراچی میں جلسے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، پنڈی میں درخواست دی گئی ڈپٹی کمشنر پنڈی کو، ہمیں این او سی دینے سے انکار کیا گیا۔ جو اسلام آباد جلسہ تھا وہ چند گھنٹے لیٹ ہوا، لاکھوں کی گیدرنگ تھی۔ اچھا مجھے مدثر ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ بڑے نوجوان بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کا شمار بڑے معتدل مزاج لوگوں میں ہوتا ہے، میں آپ کا ذاتی طور پر بھی بڑا معتقد ہوں۔ حکومتی جو وزراء ہیں، جو انفارمیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، حکومتی جو ترجمان ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جی عوام نہیں نکلتی۔ لاہور میں نے سنا ہماری جو محترمہ انفارمیشن منسٹر صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ جی 20 لوگ وہاں سے، 25 لوگ وہاں سے، وہ جیسے گھر کی گروسری خریدتے ہیں نا، انہوں نے اس طرح سے ایک فہرست جاری کی۔ دوسری طرف 18 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے یہ تحریک انصاف کو کوسنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب میں جو اسٹریٹ کرمنل ہے اس کو تو یہ پنجاب پولیس گرفتار نہیں کرتی، پنجاب میں جو ڈاکو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اس کو تو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ کچے کا ہو پکے کا ہو۔ پنجاب میں سڑکوں پر جو لوگوں کو آئے روز عدالتوں میں، کچہریوں میں، کورٹس میں جو مارا جاتا ہے لوگوں کو، لاہور میں ابھی بٹ صاحب کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے بلاج مری صاحب کو قتل کیا گیا، وہاں تو یہ لا انفورسمنٹ کے لیے پولیس کو اتنے اختیارات نہیں ہوتے۔ صحیح، بالکل۔ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب سے ہی ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم نون کے رہنما ہے۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، پہلے تو لاہور میں بڑی فراخ دلی آپ نے دکھائی، اجازت بھی دے دی، احتجاج کے لیے لوگ پہنچ بھی گئے، جلسہ بھی ہو گیا۔ راول پنڈی میں کیا آر تھی؟ وہاں بھی وہ لوگ آ رہے تھے، وہاں بھی اجازت دے دی جاتی، ایک طرف آپ اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف یہ کر دیتے ہیں، یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے، کیوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سمجھ سے جو بالاتر چیز ہے نا وہ یہ ہے
کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی رواداری، تحمل، برداشت والا کلچر جو ہے وہ فروغ نہیں پا رہا. بدقسمتی یہ ہے. یہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کم و بیش سارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی انسانی حقوق بھی یاد آتے ہیں، سول لبرٹیز بھی یاد آتی ہیں. یہ جلسے جلوس کے لیے جو ہمیں آزادی ہونی چاہیے اس کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں. لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کسی مخالف کو یہ اجازت نہیں دیتے. سچی بات یہ ہے کہ یہ یعنی وداؤٹ اینی ایکسیپشن تقریباً کم و بیش ساری سیاسی جماعتوں کا اور سارے حکمرانوں کا یہی طرز عمل ہے. بہت کم ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ مروت رواداری کا سلوک کیا جائے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں سیاسی مخالف جو تھے خواہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا یا مسلم لیگ نون سے، یعنی تقریباً ساری سیاسی قیادت گرفتار تھی، اندر تھی، جیلوں میں تھی. اور صرف جیلوں میں نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب امریکہ جا کے بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہوتا تھا کہ میں نے جا کے نواز شریف کا اے سی اتروانا ہے. اندازہ کریں کہ اس طرح کی یہ کس طرح کی. تو پھر کیا ڈاکٹر صاحب پھر کیا آپ بدلہ لے رہے ہیں آپ کیا اجازتیں نہ دے کر گرفتاریاں کر کے؟ آپ بڑے مجھے بہت افسوس کی بات ہے، آپ نہ میری بات سمجھے ہیں نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی. میں کہہ رہا ہوں جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کم و بیش تمام حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، موجودہ حکمرانوں سمیت ساری سیاسی قیادت کی ذمہ دار ہے. ہم نے نہ یہ اس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، نہ اس برداشت کا مظاہرہ کیا ہے جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہونا چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ ابھی ہم سبق سیکھیں. تمام ساری سیاسی قیادت جو ہے ملک کی بشمول عمران خان کے سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ملک کو ان گمبھیر مسائل سے نکالنے کے لیے جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے وہ اس کو بروئے کار آنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ملک کو اسی چیز کا متعامل ہونا چاہیے کہ سب مل کر بیٹھیں. لیکن جب اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں، حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مل کے بیٹھ کے بات کی جائے. یہ دونوں طرف طرز عمل ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ندیم صاحب چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب، کیا خیبر پختونخوا میں تمام جو گورننس کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ حل ہو گئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تمام مسائل تمام اپنی جہتوں کے ساتھ وہ وہاں ہر ہفتے آ رہے ہوتے ہیں احتجاج کے لیے؟ چلے میں آپ کو برا لگ رہا تھا پنجاب کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے، احتجاج کے لیے وہ آ رہے ہوتے ہیں. ایک فل ٹائم وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے اس صوبے کو جس میں مسائل بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، اور دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں؟ جس جگہ پر یہ ملک لے کر جایا جا رہا ہے، جس طرح سے یہاں جنگل کے قوانین کے تعین کا فیصلہ ہو چکا، آپ نے کبھی دیکھا آج تک کہ حکومتیں پرسنل اسپیسیفک اور اسپیسیفک قانون سازیاں کریں؟ کبھی آپ نے پارلیمان کا اس طرح کا استعمال دیکھا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں کوئی فیصلہ کریں اور اگلے روز پہ قانون سازی ہو جائے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ گورنمنٹ فیڈرل نیشنل اسمبلی موجود ہو اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس جاری کرتے رہے؟ سر آرڈیننس تو آپ کے دور میں بہت جاری ہوئے ہیں. ندیم صاحب آرڈیننس تو بہت جاری ہوئے ہیں آپ کے دور میں. معذرت ندیم بھائی، 22 منٹ میں 40 بل بھی آپ کے دور میں پاس ہوئے ہیں. یہ بھی اسی پارلیمان کے اندر ہوا ہے. جو اب ہو رہا ہے میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو آپ پارلیمان کی حقیقت ہے. پبلک ویلفیئر کی قانون سازی کرنا بالکل ڈیفرنٹ کام ہے. آپ پورے نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ ان حکمرانوں کو پاکستان کے لوگوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے. کوئی پوچھنے والا ان سے ہے؟ انہوں نے اتنی شد و مت سے وہ جو 103 آئی پی پیز ہیں، وہ جو 83 ٹریلین روپیز 83 کھرب روپیہ پچھلے 10 سالوں میں لے گئے ہیں اور 23 کھرب روپیہ اب ان کو جانا ہے. کیا انہوں نے اتنی شد و مت سے اس پہ کوئی ورکنگ کی ہے؟ کیا انہوں نے جو بجلی کے یونٹس اب 60-70 پہ چلے گئے ہیں، پوری انڈسٹری بند ہو گئی ہے ملک کی؟ یہ صرف فیک فکرز دے کے لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اب پھر آئی ایم ایف کی ایک قسط منظور ہو گئی ہے جی، وہ پھر آئے گی، وہ پھر ان کے پیٹوں میں پہنچ جائے گی، پھر ان کی جراتیں منتقل ہو جائیں گی. کوئی عمران خان کے دور میں کوئی منی لانڈرنگ دیکھی ہے آپ نے کہ خان صاحب پہ کوئی منی لانڈرنگ کا کیس بنا ہو؟
خان صاحب نے لندن میں یا پاناما میں یا دبئی میں کہیں کوئی پراپرٹی بنا لی ہو. آپ کے نزدیک ندیم بھائی، آپ کے نزدیک پر یہ کہ احتجاج ہی ہے جو خیبر پختونخوا میں زیادہ ہو، پنجاب میں ہو، باقی لوگوں کے پہ سندھ کے اندر ہو، آپ سمجھتے کہ احتجاج ہی پھر حل ہے کہ احتجاج ہی کیا جائے، ہر ہفتے آیا جائے؟ دیکھیں جب یہ احتجاج تحریک انصاف نہیں کر رہی، اچھا، یہ ایک میسج آ رہا ہے. آپ نے دیکھا اسلام آبادی والا واقعہ فلیش ہوا ہے، نہ میں وہ لانا چاہتا نہ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ایک بالکل کم پڑھا لکھا شخص اتنے بڑے، اس نے کسی فرد کو نہیں کہا، اس نے کسی فرد کو جواب طلبی نہیں کی، نہ اس کے ساتھ اظہار افسوس اور اظہار نفرت کیا ہے. اس نے ایک بہت بڑے اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھنے والے شخص کے ساتھ یہ اپنا اظہار کر کے اس پورے سسٹم کو تبرہ کی ہے. کوئی سوچنے والا نہیں ہے. ہم نے یہ 200-250 لوگوں کے لیے حضور ملک بنایا، بالکل احتجاج ہوگا، پورا ہمارا احتجاج ہوگا، اور ابھی تو پورے پاکستان میں یہ احتجاج بڑھنا ہے. اگر ان حکمرانوں کو یہ حق دے دیا گیا نا حضور، یہ اپنے مخالفین پر آکسیجن بھی بند کر دیں گے. آپ نے دیکھا ابھی چیمہ صاحب نے کہا، چیمہ صاحب بڑے خوبصورت انسان ہے، بڑے شاندار انسان ہے، میں ان کی دل سے بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی معتدل وائس ہے یہ. انہوں نے فرمایا کہ جی فلاں 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 کیسز تھے جی تحریک انصاف کے دور میں اپوننٹس کے اوپر. قطعاً ایسا نہیں ہے، کوئی سیاسی کیس نہیں تھا. نیب کے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، FIA کے کیسز تھے. وہ تمام کیسز اس وقت شروع کیے گئے تھے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اسی سیاستدانوں میں آپ حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو لے کر چلنا ہے. اپوزیشن کے احتجاج کے راستے بھی بند ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کی اسمبلی سے گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے دور حکومت میں. تو یہ پھر پہل تو آپ نے کرنی ہے کہ چیزوں کو آسان بنایا جائے، حکومت بھی تو نہیں کر رہی تھی. دیکھیے آپ کو یاد ہے، میں یہ تو کریڈٹ اب دیں میاں نواز شریف کو، جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے تو ایوان میں پہلی تقریر میں انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد جی انہوں نے کہا کہ میں ساری ریزرویشن جو ہیں الیکشن کے بارے میں، ان کے باوجود میں وزیر اعظم کو یہ پیشکش کرتا ہوں، آئیں آگے بڑھیں، آئیں چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، ہم یہ ملک کی مسائل ہیں، قوم کے مسائل ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو بلکہ بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ریزرویشن اپنی جگہ ہیں، تحفظات ہیں، لیکن آئیں ملک اور قوم کے مفاد میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آئیں مل بیٹھیں. لیکن وہ یعنی مل بیٹھنا دور تو درکنار، وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. 3.5 سالہ دور آپ کو یاد ہے. تو بات یہ ہے کہ سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ عدم برداشت کا یہ جو کلچر ہے اس نے بہت نقصان میں پہنچایا ہے. ہمیں تحمل پیدا کرنا چاہیے، برداشت پیدا کرنا چاہیے. سیاسی مخالفین کو یہ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کا کہ جو ہے نا ایک صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. تبھی یہ ہے کہ ملک اور قوم ہم آگے بڑھ سکیں، تو بطور ایک قوم کے آگے ہم بڑھ سکیں گے. اور دوسری بات جو ہے، میں دیکھیں ہم بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑا مسئلہ جو ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. آج کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج لبنان پہ بمباری کر کے اسرائیل نے حزب اللہ کے قائد جو تھے شیخ حسن نصر اللہ ان کو شہید کر دیا. اس سے پہلے وہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر چکے ہیں. اور تمام عالم اسلام کے قائدین اور حکمران جو ہیں ان کا سارا دور صرف یہ ہے کہ ہم جنرل اسمبلی کی تقریروں کو ہم کافی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. کیا یہ ہے کہ اسرائیل کی اس طرح اس کی بدماشی کو، اس کی بربریت کو، اس کی دہشت کو، اس کے ظلم کو یہ ہے کہ اس طرح روکا جا سکتا ہے ہماری تقریروں سے؟ کیا عالم اسلام کے حکمرانوں کا فرض نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے اس درندے کو کس طرح روکنا ہے، اس کی درندگی کو، اس کی بربریت کو ہم نے کیسے لگام دینی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑا المیہ ہے کہ جس طرح سے یہاں آپ بات کریں عدم برداشت، یہاں پر بھی اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، اور وہیں عالم اسلام OIC تمام جو ہے وہ اقوام وہاں بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے ایک بڑے کاز کے لیے. یہ المیہ جو آپ بات کریں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں پہلے سے میں بات بھی کی ہے. ہمارے ساتھ غزہ کے ترجمان بھی موجود تھے. ندیم قریشی صاحب، اب میں پولیٹیکل اس معاملے کے حوالے سے کوئکلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، احتجاج جاری رہیں گے؟ احتجاج کے اعلان ہے بیک ٹو بیک، آگے بھی یہی کچھ چل رہا ہے، پلان ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں اظہار مذمت کرتا ہوں اور شدید تکلیف کا اظہار کرتا ہوں شیخ حسن نصر اللہ کی شہادت پر، اور میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں.
ہم چونکہ جو عام کامن عوام ہے ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے ماں سوائے اس احتجاج کے جی اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ کر سکیں. یقیناً یہ اس جدید ماڈرن ورلڈ میں اتنی بربریت اتنا بےمانہ سلوک اس کی کوئی شاید تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور میں دعا گو ہوں سب لوگوں کے لیے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. دیکھیں مدثر ایک گزارش کرتا ہوں, پاکستان ہم سب کا ہے. پی ایم ایل این کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, ہم نہ کسی کو غدار کہیں گے نہ کسی کو غیر بے وطن کہیں. بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب نے, اب وقت ہے ہمیں اس ملک کی استحکام کے لیے, اس ملک کی رسپیکٹ کے لیے, اس کے نام کے لیے. دیکھیں زندگی سے زیادہ عزت ہے. اگر ملکوں کی دنیا میں عزت ہی نہ ہو تو پھر کس بات کے ملک اور کس بات کی سرحد ہے. صحیح. یہ ملک تو ان لوگوں کی قربانیوں سے بنا ہے. اس کی جو قیادت تھی محمد علی جناح جیسے عظیم لوگ, ایک ان کا دشمن بھی ایک ان کے بارے میں ایک لفظ اعتراض نہیں کر سکتا تھا, کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا ان پہ. میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ آج کے اگر حکمران اپنے رویے میں وہی لچک پیدا کرے جو وہ اپنے اپوزیشن کے دور میں حکمرانوں سے چاہتے تھے. تو بھئی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حکمران ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, سیاستدان ہوں, ان کو پہلے ملک کا سوچنا ہے, اس کے بعد اپنی ذات کا اور اپنے معاملات کا سوچنا ہے, پھر پاکستان آگے بڑھ پائے گا. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.